اور معراج ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا بڑا معجزہ۔ کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ 32 سال کی عمر میں آپ وفات پا جاتے ہیں، 32 سال کی عمر میں آپ پردہ فرما جاتے، اس سے پہلے آپ نے بخاری شریف لکھی ہے۔ اب اس کو اتنا غلہ دو، اتنا دو، اس سے اٹھایا نہ جا سکے، اس کی جھولیاں بھر دو، اس کا سامان بھر دو۔ احباب ذی وقار، رجب المرجب وہ عظیم بابرکت مہینہ ہے جس کی 27ویں شب کو ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے معراج جیسی عظیم نعمت سے سرفراز، اور معراج ہمارے آقا علیہ السلام کا دوسرا بڑا معجزہ۔ ہمارے آقا کا سب سے پہلا اور بڑا معجزہ وہ قرآن پاک، وہ جو اللہ نے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا معجزہ وہ معراج ہے۔ اس کی ابتدا اللہ نے فرمائی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات۔ کون سی ذات؟ سبحان الذی کا مطلب ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کہ جس نے اسری بعبدہ لیلا، جس نے اپنے عبد مقدس کو راتوں رات سیر کروائی۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، یعنی آغاز سفر جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوتا، یہ ابتدائی سفر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل ملائکہ جن کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں، اللہ عز و جل نے ان کی ہمراہی میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر وہاں تک بلایا جہاں تک انسان کا گمان بھی نہیں پہنچ، جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ۔ ہمارے امام اعلی حضرت امام اہل سنت امام البرکت آپ فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کیونکہ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے۔ یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمال حریم دنا دیکھ آئے، خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے، اور تجلی سے جس کے ہوا طور سرما، تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، وہ اس نور کو بے حجاب دیکھ آئے، وہ اس نور کو بے حجاب دیکھ آئے، اور ازل سے ابد تک کے سارے مناظر، ازل سے ابد تک کے سارے مناظر نظام جزا و سزا دیکھ آئے، جمال حریم دنا دیکھ آئے، خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے۔ ہمارے آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے یہ عظمت یہ رفعت عطا فرمائی۔ اب یہاں پر کچھ اہل علم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ یہاں آ کر جو ہے وہ چہمگوئی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی معراج ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں معراج ہوئی ہے، لیکن یہ معراج جو ہے معراج روحانی ہے۔ اللہ اکبر! ہم کہتے ہیں کاش کہ تم نے قرآن پاک کو صحیح معنی میں پڑھا بھی ہو، کاش کہ قرآن پاک کو سمجھا ہو تو پتہ لگ جائے۔ اب ذرا غور کیجئے گا ان الفاظ پر، سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے عبد کو۔ بندہ جو ہے بندہ تب بنتا ہے جب اس کے ساتھ جسم اور روح کا تعلق ہو، صرف روح ہو تو بندہ نہیں بنے گا۔ تو میرے رب نے بعبد ہی فرما کر اللہ نے ان کم عقل لوگوں کو جواب دے دیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ممکن ہے، جی کیسے آپ جو ہے وہ آسمان کو کیسے عرش کو آپ کراس کر سکتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ دعویٰ ہمارے نبی نے تو نہیں کیا نا، دعویٰ تو میرے رب نے کیا ہے نا۔
تو رب جو کن فیکون کا مالک ہے، جو ہر قدرت کا مالک ہے، جس نے کن کہا اللہ نے زمین و آسمان بنا دیے، تو صاحب جو رب زمین و آسمان کو بنا سکتا ہے تو وہ کیا اپنے حبیب کو اپنے پاس نہیں بلا سکتا؟ یہ دعویٰ جو ہے یہ ہمارے آقا نے تو نہیں کیا نا کہ میں گیا ہوں، اللہ نے خود فرمایا اے حبیب آپ کو کہنے کی اجازت نہیں ہے، خود آپ کا رب کہے گا۔ اس لیے حضور جب تشریف لانے لگے نا تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ میرے مالک میں اگر جا کر تیرے بندوں سے کہوں گا وہ کیسے مانیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ نہیں کہیں گے، میں خود کہوں گا، میں خود کہوں گا۔ اور کہنے والا بھی کون ہے؟ اللہ نے اپنی صفت پہلے بیان کی، سبحان الذی۔ لوگوں یہ دعویٰ وہ کر رہا ہے جو پاک ہے ہر ایک قسم کی کجی سے، ہر ایک قسم کی برائی سے، ہر نقص سے، جو ذات پاک ہے اس کا یہ دعویٰ ہے۔ تو اب آؤ اس پاک ذات پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ جب اس پاک ذات نے جس اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا تو وہ ذات دعویٰ کر رہی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے اللہ عز و جل کی ذات۔ یہ لفظ سبحان جو ہے نا اس کے اندر بہت وسعت ہے، اس کے اندر بہت گہرائی ہے۔ یہ ہم محافل میں جاتے ہیں، علماء کہتے ہیں، واعظین کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہتے رہا کریں، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا۔ مجھے بتائیے تو صحیح نا، یہ حضور کا فرمان عالی ہے۔ فرمایا جنت میں اس کا درخت لگ جاتا ہے۔ صاحب جنت میں جس کا درخت لگ گیا جس کے نام کا، تو کیا وہ خود جنتی نہیں بنے گا کیا؟ تو جس کا درخت اللہ نے لگا دیا گویا بشارت دے دی اے بندے جب تیرا درخت لگ رہا ہے تو بھی تو وہیں آ کر رہے گا نا۔ تو اب یہ لفظ سبحان اللہ جو انسان کہتا رہتا ہے، احباب ذی وقار کتنی برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ انسان سمجھ سے باہر ہے، یہ انسان اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ اللہ کے اس پیمانے کو ماپ سکے کہ اللہ کتنی رحمتیں عطا فرمائے۔ مجمع الزوائد کی ایک روایت ہے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں میرے آقا جلوگر تھے، ایک اعرابی آیا، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، جو ابھی دین کے علوم سے بہرور نہیں تھا، دیہاتی آیا، سیدھا سادہ بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں، ایسا کوئی وظیفہ بتائیں جس کو میں پڑھوں مجھے فائدہ ہو، جس کو میں پڑھوں تو مجھے ہی فائدہ ہو، یا رسول اللہ ایسا کوئی وظیفہ مجھے عطا فرمائیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ وظیفہ یہ ہے کہ تم پڑھا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا یہ پڑھ۔ اس نے کہا تھا فمالی یا رسول اللہ ایسا وظیفہ جو میرے لیے ہو، تو حضور نے فرمایا پڑھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ اب وہ انگلی پر نہ پڑھنے لگ گیا، یا رسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ تو پڑھ، اللہ عز و جل اس کی تجھے برکات عطا فرمائے۔ اب وہ نہ پڑھنا شروع ہو گیا اور پڑھتے پڑھتے اٹھ کر چلا گیا، یا رسول اللہ یہی وظیفہ۔ اب وہ پڑھتا پڑھتا جا رہا ہے، راستے میں اسے یاد آیا جب وہ بار بار یہ نغمہ الاپتا جا رہا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو سبحان اللہ کا مطلب اللہ پاک ہے، والحمد للہ کا مطلب ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ولا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، واللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب وہ جب یہ پڑھتا جا رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ اعتراض وارد ہوا کہ صاحب تو نے تو حضور سے کہا تھا یا رسول اللہ ایسا وظیفہ ہو جو میرے لیے ہو، یہ تو اللہ کے لیے ہے، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، تو اس میں تیرا فائدہ کیا ہے؟ اب وہ پھر دوبارہ مڑا، حضور کی بارگاہ میں آنے لگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دور سے آتے ہوئے دیکھا، جب وہ قریب آیا میرے آقا مسکرانے لگ گئے، صحابہ سے فرمانے لگے ابھی یہ آئے گا پھر یہ سوال پوچھے گا۔ حضور مسکرانے لگے، وہ آ کر یہی سوال پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں نے تو عرضی پیش کی تھی، اے جان عالم میں نے تو گزارش یہ کی تھی وظیفہ ایسا عطا فرمائیں جو میرے لیے ہو، یہ تو اللہ کے لیے ہے۔ تو میرے آقا مسکرا دیے، حضور نے فرمایا اے بندہ مومن
یہ نام تو اللہ کے ہیں لیکن قسم بخدا پڑھے گا تو اللہ اجر تجھے عطا فرمائے گا، اللہ برکتیں اس کی تجھے عطا فرمائے گا۔ فرمایا جس نے سبحان اللہ کہا، والحمدللہ کہا، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا، فرمایا اللہ دونوں جہان میں اس کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور حضور نے ساتھ ہی یہ فرمایا سبحان اللہ جب کہو، والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے ساتھ کہو اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم انصرنی، اللہم ارزقنی، اے میرے مالک مجھے بخش بھی دے، میری مدد بھی فرما، مجھے رزق بھی دے، میری نصرت بھی فرما، اے میرے مالک مجھ پر رحم بھی فرما۔ پھر حضور فرمانے لگے اگر تم یہ نہ بھی کہو تو جو صرف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا رہتا ہے، فرمایا اللہ عز و جل اس کی ساری برکات اس کو عطا فرما دیتا ہے، یعنی اللہ رحمت بھی فرما دیتا ہے، اللہ نصرت بھی فرما دیتا ہے، اللہ رزق میں برکت بھی فرما دیتا ہے، اور اللہ اس کی نصرت و تائید بھی فرما دیتا ہے۔ تو احباب ذی وقار ذرا غور کیجئے، یہ وہ الفاظ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسرے الفاظ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف جو کتاب ہے سبحان اللہ، جس کا مرتبہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد جس کتاب کا سب سے بڑا مرتبہ ہے علماء مفسرین کے نزدیک، وہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک کی جو کتاب ہے، امام بخاری نے قربان جائیے جنہوں نے لکھی۔ 32 سال کی عمر میں آپ وفات پا جاتے ہیں، 32 سال کی عمر میں آپ پردہ فرما جاتے، اس سے پہلے آپ نے بخاری شریف لکھی ہے۔ اور آپ نابینا تھے جب پیدا ہوئے، تو آپ پہلے بینا تھے پھر نابینا ہو گئے، اللہ اکبر۔ والدہ بہت روئی، اللہ سے کہا مالک میرا ایک ہی لال ہے، اس کو تو بینا تو فرما دے۔ تو خواب میں حضرت ابراہیم کی بشارت، حضرت ابراہیم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا جاؤ اپنے بیٹے کو دیکھو، اللہ نے آنکھیں بحال کر دی ہیں، اور یہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم حضور کے جد امجد ہیں، فرمایا یہ میرے بیٹے کے دین کو جو ہے، میرے بیٹے کے علم کو زندہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں جب اٹھتی ہے تو بیٹے کو دیکھتی ہے، بیٹے کو واقعی اللہ نے آنکھیں عطا کر۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ اتنے بڑے محدث گزرے سبحان اللہ، جنہوں نے قرآن پاک سے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ کے مطابق ایسی احادیث آپ نے رقم فرمائی جو قرآن پاک سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میری کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا جائے، میری حدیث کو سائیڈ پہ کر دینا، قرآن پاک کی آیت کو مان لینا۔ اور آپ نے ایسی احادیث مبارکہ آپ نے بیان فرمائی جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اصح اور بالکل مستند احادیث۔ تو امام بخاری سب سے پہلے جو روایت، سب سے پہلے جو حدیث لائے ہیں وہ حضرت عمر سے لائے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک سب سے پہلی ہے بخاری شریف کی، اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث مبارکہ ہے جو روایت پڑھائی جاتی ہے، محدثین پڑھاتے ہیں، الحمدللہ ہمارے شیخ مکرم حضرت شیخ الاسلام والمسلمین جگر گوشہ غزالی زماں شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب شیخ الاسلام جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار علوم العالمیہ، آپ الحمدللہ محدث ہیں، آپ بخاری شریف کا علم عطا فرماتے ہیں۔ آپ یہ تقریباً 32-35 سال سے آپ علم حدیث عطا فرما رہے۔ تو یہ آخری حدیث مبارکہ، یہ پچھلے ہفتے جو ہے شاہی عیدگاہ میں عظیم الشان یہ اجتماع ہوا تھا ختم بخاری شریف کا، جس میں آپ نے اپنے تلامذہ کو، جس میں تقریباً 300 کے قریب علماء تھے جو فارغ التحصیل ہو رہے تھے، اللہ اکبر، ایک سال میں صرف یہ ایک مدرسے میں، سبحان اللہ۔ اور حضرت کے جنوبی پنجاب میں صرف اور صرف یہ آپ کے ویسٹ پنجاب میں جو ہے تقریباً 100 سے زائد مدارس ہیں جہاں علم دین پڑھایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو احباب ذی وقار الحمدللہ اللہ کے ایسے نیک بندے بھی یہاں موجود ہیں۔ ہمیں اگر دنیا دار نظر آتے ہیں تو الحمدللہ اللہ نے ایسو نیکوکار کو بھی اس دنیا میں رکھا ہوا ہے کہ جن کے ذریعے نظام کائنات چل رہا ہے۔ تو قربان جائیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آخری حدیث پاک امام بخاری نے آپ نے رقم فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کلمتانی خفیفتانی، فرمایا 2 کلمے ہیں جو ہیں ہلکے، اللہ اکبر، حبیبتان الی الرحمن،
لیکن اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں. سبحان اللہ. وہ جو رحمان ہے اس کے نزدیک وہ دو کلمے بہت ہی محبوب ہیں. فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں. اللہ اکبر. انسان جو ہے وہ اب حیرت میں مکمل طور پر نڈھال ہے کہ آیا کہ وہ کون سے دو کلمے ہیں جو اللہ کو بھی محبوب ہو گئے، زبان پر بھی ہلکے ہیں، زبان پر بھاری نہیں ہیں، لیکن ان کا وزن کیا ہے؟ ثقیلتان علی المیزان. وہ میزان عدل پر جب تولے جائیں گے تو فرمایا بہت بھاری ہوں گے. انسان حیرت میں ہے کہ آیا کہ یا رسول اللہ وہ کلمات ہیں کون سے، اب تو عطا فرما دیجئے. تو میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے آقا نے فرمایا یاد رکھنا یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، فرمایا اللہ کے محبوب ہیں، لیکن میزان عدل میں کل قیامت کے دن جب تولے جائیں گے فرمایا ان کا وزن اتنا بھاری ہوگا، اتنا بھاری ہوگا، انسان حیران رہ جائے گا. فرمایا یہ کلمات پڑھا کرو، اللہ دین و دنیا میں برکتیں عطا فرما دے. تو قسم بخدا صاحبان ذی وقار، اگر ہم یہی تسبیحات پہلے تو اپنے آپ کو باوضو رکھنا جو ہے ہمیں شروع کرنا چاہیے. باوضو جو رہتا ہے حضور نے فرمایا ایک تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، دوسرا اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، تیسرا فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ وضو کی کتنی برکات ہیں. ہمیں چاہیے باوضو رہیں، جہاں کہیں جائیں. بچے سکول جاتے ہیں، بچے یونیورسٹیز میں جاتے باوضو جائیں، ہم آفیسز میں جاتے ہیں باوضو جائیں. ہاتھ میں کاؤنٹر ہونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. ذرا غور تو کیجئے میرے آقا کیا فرماتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں ہر روز 100 بار استغفار کرتا ہوں. حضور ہر روز 100 بار اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ و استغفار کریں. میرے آقا کا استغفار وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، میرے آقا کا استغفار اللہ کے ہاں مزید قرب پانے کی وجہ سے ہے. اے میرے مالک تو نے مجھے قرب عطا فرمایا، مجھے تو نے محمد فرمایا، مجھے تو نے اپنا حبیب فرمایا، لیکن مجھے اور تیری رحمت چاہیے، اور تیری قربت چاہیے. حضور اس لیے استغفار کرتے ہیں. تو صاحبان ذی وقار ہمارے تو اعمال ہم شب و روز دیکھ لیں کتنے گناہوں میں مسلط ہوتے ہیں ہم، تو ہمیں تو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے. حضور جب ہر روز 100 بار استغفار کریں اور ہم جو ہے دندناتے پھریں ہر وقت نافرمانی کی طرف اور ہمیں استغفار پڑھنے کی بھی گنجائش نہ ہو، تو مجھے بتائیے ہم انسان کہلانے کے حقدار ہوں گے؟ تو احباب ذی وقار استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ یہ پوری کامل تسبیح ہے، یہی پڑھنی چاہیے. استغفار کی وہ برکات ہیں. قرآن پاک میں سورہ نوح اٹھا لیجئے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ فرماتا ہے استغفار جب تم اپنے رب سے کرو گے اللہ آسمان سے بارش بھی برسا دے گا، اللہ تمہاری اولاد میں برکت بھی فرما دے گا، اللہ تمہارے مال میں بھی برکت عطا فرما دے گا، اللہ تمہارے رزق میں بھی خیر و برکت عطا فرما دے گا جو استغفار کرتا ہے. سبحان اللہ. تو استغفار اپنی زبان پر ہمیں جاری و ساری رکھنا چاہیے. احباب ذی وقار غور کیجئے. سبحان، لفظ سبحان پر گفتگو ہو رہی تھی. حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا دور مبارک تھا جب آپ جو ہے عزیز مصر بنتے ہیں. حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، تو آپ نے وہ دور جب تھا آپ کا تو قحط سالی کا دور تھا. تو آپ نے اپنے وزراء کو آپ نے فرمایا کہ قحط سالی کا دور ہے تو گندم جو ہے وہ صرف ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو فرمایا اس طرح کرو جو بھی ہمارے دربار میں آئے آپ نے اس کو ایک ایک پیمانہ بھر بھر کے آپ نے گندم کا دیتے جانا ہے. اب جو بھی آتا وہ وزیر مشیر جو ہے وہ ایک ایک پیمانہ بھر بھر کر دیتے چلے جاتے. ایک نوجوان آیا، اس کو انہوں نے ایک پیمانہ دیا. اس نے کہا نہیں مجھے ایک پیمانہ نہیں، مجھے زیادہ چاہیے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا نہیں مجھے چاہیے. کہا آپ کا تشخص، آپ کا تعارف، آپ کون ہوتے ہیں، ہم آپ کو 2 گنا کیوں دیں، 3 گنا کیوں دیں؟ اس نے کہا مجھے دیں، اگر نہیں دیتے تو حضرت یوسف کے پاس لے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے نہیں، ایک سے زائد ہمیں حکم نہیں ہے، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آپ کو لے چلتے ہیں. حضرت یوسف کے پاس جائیے، مدعا بیان کیجئے، اگر وہ مان جائیں گے تو ہم آپ کو جتنے وہ فرمائیں گے ہم دے دیں گے. اب وہ نوجوان لایا گیا. ذرا غور کیجئے گا، سبحان پر میں گفتگو کر رہا ہوں. یہ جو سبحان اللہ ہم کہتے ہیں یعنی اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ کا بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ،
اے اللہ تو پاک ہے، تو میرا رب جواب دیتا ہے، فرماتا ہے صدقت یا عبدی، اے میرے بندے تو نے سچ کہا، میں واقعی پاک ہوتا ہوں، میں واقعی پاک ہوتا ہوں، لیکن میرا رب فرماتا ہے صدقت یا عبدی، صدقت یا عبدی، اے میرے بندے تو نے سچ کہا، میں واقعی سبحان ہوتا ہوں۔ حضرت یوسف کے پاس نوجوان کو لایا گیا، نوجوان نے کہا حضرت میں نے ان سے کہا مجھے ایک سے زائد چاہیے، تو انہوں نے نہیں دیا، آپ نے فرمایا آپ کا تعارف، تو اب وہ نوجوان بولتا ہے۔ نوجوان کیا کہتا ہے ذرا غور کیجئے، نوجوان کہتا ہے حضرت ذرا غور کیجئے گا، جب آپ پر الزام لگایا گیا تھا زلیخا کی جانب سے، تو ایک پنگوڑے میں دودھ پیتے بچے نے اس وقت آپ کی شہادت دی تھی، آپ کی گواہی دی تھی کہ حضرت یوسف پر داغ مت لگاؤ، حضرت یوسف تو پاکیزہ ہوتے ہیں، حضرت یوسف نے جرم نہیں کیا، ان پر یہ داغ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، جبکہ حضرت یوسف تو پاک ہوتے ہیں۔ کہا اے یوسف، جس بچے نے آپ کو پاک کہا تھا وہ بچہ میں تھا، وہ نوجوان میں ہوں، وہ میں تھا، اے یوسف میں آپ کی گواہی دے رہا تھا۔ حضرت یوسف نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کو چوما، اور اس کے بعد اپنے وزراء کو بلایا، اپنے مشیروں کو بلایا، کہا یہ جو نوجوان ہے نا یہ مجھے پاک کہنے والا، اس نے میری پاکی کی گواہی دی تھی، اب اس کو اتنا غلہ دو، اتنا دو، اس سے اٹھایا نہ جا سکے، اس کی جھولیاں بھر دو، اس کا سامان بھر دو۔ اللہ عز و جل نے اسی وقت حضرت یوسف کو الہام فرمایا، حضرت یوسف سے کلام کیا، اے یوسف ابھی اتنی سخاوت، ابھی تو ایک سے زائد دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب اتنی سخاوت فرما رہے ہیں۔ یارو حضرت یوسف نے کیا جواب دیا؟ مالک اس نے تیرے بندے کو پاک جو کہا ہے تو میں اس سے اتنا راضی ہوا ہوں، اس کی جھولیاں بھر دے رہا ہوں۔ تو اللہ نے اسی وقت فرمایا اے یوسف آپ گواہ ہو جائیں، جو آپ کو پاک کہے اتنا عطا کریں اس سے اٹھایا نہ جا سکے، تو جو آپ کے رب کو آج کے بعد پاک کہے گا میں آپ کا رب ہو کر یہ وعدہ کرتا ہوں میں بھی اس کو اتنا عطا کروں گا، اس کو دنیا و ما فیہا میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گا۔ احباب ذی وقار ذرا غور کیجئے، میرا رب بھی فرماتا ہے اے میرے بندے جب تو مجھے پاک کہتا ہے نا، سبحان اللہ انسان کہتا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دنیا و ما فیہا میں اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، اللہ عز و جل اس کو کافی اور وافی ہو جائے گا۔ سبحان الذی، اللہ نے ابتدائے کلام میں 15ویں پارے کے آغاز میں جب معراج کا واقعہ بیان کیا تو کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے اللہ کی ذات جو لے گئی اپنے عبد مقدس کو، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو۔ حضور آقا علیہ السلام نے معراج فرمائی، یہ معراج جسمانی تھی، معراج جسمانی تھی۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا حضور کو جو معراج ہوئی وہ آیا کہ معراج جسمانی تھی یا معراج روحانی تھی؟ تو آپ نے فرمایا حضور کی معراج جسمانی تھی، معراج جسمانی تھی، معراج جسمانی تھی، یہاں تک کہ آپ کی سانس منقطع ہو گئی۔ آپ فرماتے رہے کہ حضور کو اللہ نے جو معراج کروائی وہ معراج جسمانی ہے۔ صاحب روح کے طور پر اگر اللہ نے روحانی طور پر حضور کو معراج کروائی ہوتی تو وہ معراج تو باقی انبیاء کو بھی کروائی ہوئی تھی نا۔ روحانی طور پر ہر نبی نے اپنے رب کا دیدار کیا ہوا تھا، اللہ اکبر، اور حضور آقا علیہ السلام نے روحانی طور پر 33 بار اپنے رب کا دیدار کیا ہوا تھا۔ یہ 34ویں بار اللہ اپنے حبیب کو آنکھوں کا دیدار کروا رہا ہے۔ اور حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا رأیت ربی فی عینی راسہ، اے لوگو یاد رکھنا میں نے اپنے رب کو دیکھا سر کی آنکھوں سے، اللہ اکبر، فی عینی راسہ، میں نے سر کی آنکھ سے دیکھا، صاحب دل کی آنکھ سے نہیں، میرے آقا نے سر کی آنکھ سے دیکھا۔ حضور آقا علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ کو کیسا دیکھا، اللہ کو کیسا پایا؟ تو میرے نبی نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا رأیت ربی فی احسن الصورہ، میں نے اللہ کو نہایت احسن صورت میں پایا، میں نے خوبصورت پایا، میں نے خوبصورت پایا۔ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اکیلے اپنے رب کو دیکھ آئے، ہمیں نہیں دکھایا، ہم کہاں جائیں، ہم اپنے رب کو کیسے دیکھیں؟ تو میرے آقا نے جواب دیا اے ابو ہریرہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انا مراۃ جمال الحق، میں اللہ کے جمال کا آئینہ بن کر آیا ہوں۔ جس نے رب کا دیدار کرنا ہے مجھ محمد کو دیکھ لے، اللہ کا دیدار اسے عطا ہو جائے گا۔
کیونکہ میں اپنے رب کو دیکھ آیا ہوں، میں اپنے رب کو دیکھ آیا ہوں۔ رأیت ربی فی احسن صورہ انا مراۃ جمال الحق، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ وہ معراج عطا فرمائی، قسم بخدا آج تک اس دھرتی پر کسی آنکھ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا سوائے محمد مصطفیٰ کی آنکھ۔ حضرت موسیٰ نے تمنا کی تھی ربی ارنی، اے میرے مالک مجھے اپنا دیدار تو کرا۔ اللہ نے کہا لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے موسیٰ مجھے نہیں دیکھا جا سکتا، کہا لن ترانی موسیٰ، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن کلیم تھے نا، اب بات تو کر دی نا۔ اللہ نے کہا چلو اے کلیم آپ کا دل توڑتے نہیں ہیں، چلو ایک ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں، ایک تجربہ کر لیتے ہیں، اس میں کامیاب ہو گئے تو اپنا آپ بھی دکھا دیں گے۔ مالک فرما کہا طور پر آ جاؤ، وہاں میں نا اپنی ذاتی نہیں صفاتی تجلی وہاں طور پر ڈالوں گا۔ صفاتی تجلی، ذاتی نہیں، ذاتی تو اللہ کا اپنا آپ ہے نا، اللہ ہے۔ صفاتی تجلی اللہ وہ ڈالے گا، اور وہ کتنی تھی؟ علماء فرماتے ہیں سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھی۔ سوئی اور پھر اس کا نکا، اللہ اکبر، وہ نکا، وہ چونچ، وہ بالکل نکر، اللہ اکبر، سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر اللہ نے وہ تجلی کوہ طور پر ڈالی تھی۔ جب کوہ طور پر ڈالی کہا اے موسیٰ اگر وہ تجلی کو آپ دیکھ لیں گے پھر اپنا آپ بھی دیدار کروا دیں گے۔ لیکن جب وہ تجلی ڈالی گئی وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے، موسیٰ ہوش میں اپنا ہوش گوا بیٹھے، موسیٰ کو کچھ نظر نہ آیا، کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا۔ وہاں موسیٰ تجلی کو، صفاتی تجلی کو نہیں دیکھ سکے، اور ادھر میرے آقا پورا رب کا دیدار کر کے واپس آ گئے۔ تو احباب ذی وقار کو یہ موسیٰ کا کمال ہے، اور وہاں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے۔ کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ ہمارے آقا کو یہ عظمت عطا فرمانے والا ہے۔ احباب ذی وقار اس پر مزید انشاءاللہ اس مضمون پر کلام ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔